وہ مخلوق جو سراپا خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور وہ مخلوق جو سراپا شر ہی شر ہے وہ شیاطین ہیں، اور وہ مخلوق کہ جس میں خیر اور شر دونوں اللہ نے جمع فرمائے ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تکف شر عن الناس، اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بظاہر کہنے میں آسان لگتا ہے، لیکن سب سے مشکل کام ہے کہ انسان اپنے شر سے دوسروں کو بچائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیے، بظاہر دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہاتھ سے زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہاتھ کا جو شر ہے وہ محدود ہے، اور جو زبان کا شر ہے وہ لامحدود ہے۔ کیسے؟ اپنا ہو یا پرایا، بڑا ہو یا چھوٹا، یہاں تک کہ زندہ ہو یا مردہ، ہر ایک کو انسان اپنی زبان سے تکلیف دے سکتا ہے۔ گالی دے کر، غیبت کر کے، برائی کر کے، طعنت و تشنیع کر کے، اور مرحومین کی برائیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کر کے، مردوں کی بھی۔ تو اپنا ہو یا پرایا ہو، سامنے ہو یا نہ ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی شخص بھی اگر زبان سے کسی کی برائی کرے تو اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ زبان وہ چیز ہے کہ جس سے نکلنے والے الفاظ، جس سے نکلنے والی بات انسان کی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم ترین محبت والا رشتہ وہ بھی زبان کے بولوں سے قائم ہوتا ہے، یعنی نکاح۔ اور اس نے اتنے محتم بشان رشتے اور تعلق کے اندر اگر توڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ زبان سے ایک بول نکلتا ہے، اچھا خاصا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کو دیکھا تو فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں کل قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ تو زبان کا استعمال بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ بڑوں سے بات کریں تو ادب کے ساتھ کریں، کہیں سے گزر رہے ہوں تو جو بیٹھا ہے یا بڑا کوئی سامنے آ جائے تو اس کو سلام کریں۔ جتنا اچھائیاں ہم زبان سے کر سکتے ہیں اتنا کریں، اللہ تعالیٰ اس اچھائی پر جمنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کیا ہی خوب بات کہی، فرمایا کہ اگر کسی کو خوشی نہ دے سکو تو غم بھی نہ دو، اگر کسی سے تم دوستی نہ نبھا سکو تو دشمنی بھی نہ نبھاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی برائی بھی نہ کرو۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں خراب ہیں، کیونکہ زبان خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہو جاتے ہیں، دل خراب ہوتے ہیں تو انسان کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے
بدنی بیماریوں کے اندر جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، مائنر سا ہی تھا لیکن جان لیوا تھا، دوبارہ احتیاط کرانا۔ اگر ہلکی سی بھی کوئی دوبارہ ایسی بات پیش آئی، ہارٹ اٹیک ہوا، تو یہ بندہ بچ نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر نصیحت کرتا ہے، کیا مطلب کہ اگر دل بند ہو گیا تو پورا بدن بند ہو گیا۔ انسان اگر سو کر نہ جاگ رہا ہو تو سب سے پہلے اس کی دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے، آیا دیکھو اس کا دل دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ اگر دھڑک رہا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگو، ابھی تو زندہ ہے۔ اور اگر دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہو، کچھ بھی سنائی نہ دے رہا ہو، تو پھر ہاتھ پاؤں جواب دے دیتے ہیں کہ بندہ تو چل بسا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل صحیح تو پورا بدن صحیح، دل خراب تو پورا بدن خراب۔ بالکل ایسے ہی انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ تو انسان کا جسم اس وقت تک کارآمد ہوتا ہے جب تک اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی جو روح ہے وہ اس وقت تک تندرست رہتی ہے جب تک کہ کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ روحانی بیماریوں میں، آپس کی لڑائیوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ دل آزاری کہا جاتا ہے دلوں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کے دلوں پر وار کرنا، ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کے دل کے اندر چوٹ لگے۔ ظاہر میں کوئی چوٹ نہ لگے، دل پر لگے، اور یہ چوٹ انسان زبان سے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل، ہلاکت، بربادی۔ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جہاں پر دل آزاری کرنے والوں کے دلوں کو تکلیف اور سزا دی جائے گی، اس جگہ کا نام ویل ہے، ویل۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بچوں کو یہ صورتیں اکثر یاد ہوتی ہیں، اما سپارے کی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 11 نمبر کی آخر سے صورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ کبھی اس کا ہم ترجمہ پڑھیں تو دل ہمارا ہل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرما رہے ہلاکت ہو، بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے کہ جو عیب جو ہوئے اور عیب گو ہے۔ عیب جو اور عیب گو۔ عیب جو کہا جاتا ہے عیبوں کو تلاش کرنے والا، عیب گو کہا جاتا ہے عیبوں کو بیان کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کسی کو ہم نے دیکھا کہیں جاتے ہوئے تو ہم نے فوراً اس کی برائی کی، اس کے اندر نا یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ عیب جو ہے، برائیاں تلاش کر رہا ہے، وہ برائی کر نہیں رہا، وہ اپنی لائف جی رہا ہے، آرام سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، باہر دوستوں سے کھیل رہا ہے، لیکن ایک بندہ اس کے پیچھے لگا ہے، ہر وقت اس کی برائی میں اس کی تلاش کر رہا ہے۔ اس نے نا یوں کیا ہوگا، اس نے نا یوں کیا ہوگا، یہ ابھی جو وہاں سے آ رہا تھا اس کا چہرہ بتا رہا ہے کوئی غلط کام کر کے آ رہا ہے، کوئی چوری کر کے آ رہا ہے۔ عیب جو، عیب تلاش کر رہے، عیب تلاش کر رہے۔ اور دوسرا عیب گو، کسی کی برائی مجھے پتہ چل گئی، اب میں سب کو بتا رہا ہوں کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں نمازی نہیں ہے، فلاں کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، فلاں کو تو قرآن نہیں پتہ، اتنا بڑا ہو گیا۔ اب یہ برائیاں، عیب گو، عیب بیان کرنا لوگوں کے۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے، عیب تلاش کرنے والے کے لیے بھی، عیب بیان کرنے والے کے لیے بھی۔ اب ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہم کس درجے پر ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان میں داخل ہو گئے۔ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ کہ جب ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائیں پھر ہم مسلمان بنیں گے۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار ہونا، جو اللہ کے فرمان کے مطابق فرما بردار بن جائے وہ مسلمان ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں،
ہم لوگوں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کی تکلیف سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہر وہ کام کہ جس کے اندر دوسروں کی تکلیف ہو اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں کوئی میلے کچیلے کپڑے پہن کر نہ آئے۔ کیوں؟ میلے کچیلے پہنے گا تو بدبو ہوگی کپڑوں میں، بدن میں، اور مسجد میں اور لوگ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہیں، نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو آپ کے بدن کے بدبو کی وجہ سے ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا میل کچیل کے ساتھ مسجد میں، جب مسجد میں آئیں تو بدن پہ خوشبو لگا کر آئیں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگی ہو۔ ایک بندہ دہاڑی دار مزدور ہے، مستری ہے، کام کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن پھر بھی ایک خوشبو ساتھ رکھے کہ نماز کا وقت ہو تو اپنے میلے کپڑوں پر خوشبو لگا لے تاکہ بدبو دب جائے، بدبو ختم ہو جائے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو خوشبو کا کم اپنے ساتھ رکھے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے۔ ہمارے یہاں بچوں کو بھی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ بچوں کے بدن میں خوشبو پہلے سے موجود ہے، ان کو الگ سے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچوں کے بدن کی جو خوشبو ہے وہ جنات ایسی مخلوقات کو اٹریکٹ کرتی ہے، لہٰذا اس میں اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے جو ہیں، بالغ جو ہیں، وہ خوشبو لگائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز، کچے پیاز کی بو سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ کچا پیاز اگر کسی نے کھایا ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ لہسن اور کچا پیاز اگر ہم کھا لیں تو منہ میں اس کی بدبو ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پیاز نہیں کھاؤ، لہسن نہیں کھاؤ، وہ کھاؤ، لیکن جب مسجد میں آؤ تو اس کی بو کو صاف کر کے آؤ، کلی کر کے آؤ۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، سلاد کھاتے ہیں، سلاد میں کچا پیاز ہوتا ہے، وہ ہم نے کھا لیا، کلی نہیں کی، منہ سے مہک آ رہی ہے پیاز کی۔ آپ جس سے بات کریں گے اس کو بھی جائے گی، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے اس کو بھی جائے گی۔ اب سب کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے منہ سے، اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ انجانے کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، کسی کی اصلاح کرنے میں، کسی کے اندر اچھائی بیان کرنے میں، کسی خرابی کو دور کرنے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسرا شرمندہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی اصلاح ایسے ہو کہ وہ شرمندہ نہ ہو، یا اس کی وہ بات دوسروں کو معلوم نہ ہو، شرمندگی سے بچاؤ۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ جیسے ہم نے کسی کو برائی میں دیکھا تو ہم سب کے سامنے کہیں بھئی یہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم نے یہ کام کیوں کیے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، نہیں، سب سن رہے ہیں، شرمندہ ہو گیا سب کے سامنے۔ آپ اس کے قریب جاؤ، اس کے قریب جا کے کان میں کہو، آپ کے کپڑوں پہ یہ لگائے، جاؤ دھو کر آ جاؤ، گندگی ہے، بدبو آ رہی ہے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو بھی پتہ چل جائے، وہ اپنی اصلاح کر لے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، درس چل رہا ہے، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دم مجلس میں بدبو ہوئی۔ اب بدبو کیوں ہوتی ہے؟ ریح خارج ہو گئی۔ اب ریح خارج کس کی ہوئی ہے پتہ نہیں کس کی ہوئی ہے، لیکن بدبو کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ ریح خارج ہوئی ہے، بدبو، وضو ٹوٹ گیا کسی کا۔ اب اگر وہ بندہ اٹھ کر چلا جاتا ہے تو سب کو پتہ چلتا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، بڑے سمجھدار تھے، جبھی تو مفسر قرآن بنے۔ تو فوراً اللہ کے محبوب سے یوں فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری مجلس کو کافی دیر ہو گئی، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب وضو کر لیں، ہم سب وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی بات کہی، سب وضو کر لیتے ہیں۔ تو سارے وضو کے لیے اٹھ گئے، تو جس کی ریح خارج ہوئی تھی اس نے بھی وضو کر لیا، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلا کس کے ساتھ ہوا۔ شرمندگی سے اس کو بچایا تاکہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے دوسرا شرمندہ ہو۔ مثال کے طور پر بیٹھے ہیں، سارے مجلس لگی ہے، شادی ہے، کوئی پروگرام ہے، یہ ویسے دوست بیٹھے ہیں،
تو ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، وہ مذاق نہیں ہے، مذاق ہے۔ مزاح کی اجازت ہے، مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ مزاح کہا جاتا ہے ایسی بات کرنا جس سے سب ہنس پڑے، اور مذاق کہا جاتا ہے ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو تکلیف والی بات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں۔ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے محترم بشان ذات اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی زیارت کی، وہ صحابہ کرام کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں۔ اگر ان سے کوئی ایسی باتیں درپیش ہو گئی ہیں کہ جو بظاہر ہماری نظر میں ہمیں لگتا ہے صحیح نہیں ہے، تو ان کا معاملہ ہم نہیں حل کریں گے، وہ تو اللہ کریں گے۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے کہ وہ اہتمام والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب پر ایمان لے آیا ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی ہے، صحبت اختیار کی ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب یہ مقام مرتبہ بہت بلند ہے، پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ کہیں سفر پہ جانا اعزاز کی بات ہے، آپ کے ساتھ رہنا اعزاز کی بات ہے۔ اب اتنا بڑا اعزاز، آپ کے ساتھ سفر کرنا، آپ کے ساتھ رہنا۔ ایک مرتبہ سفر پر جانے سے پہلے اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ ہمارے ساتھ سفر پہ نہ جائے۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا جو اعزاز ہے اس سے محرومی ہے۔ کیوں؟ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے تکلیف پہنچائی ہے اپنے پڑوسی کو۔ کیا ہوا آپ سے؟ فرمایا کہ میں نے پڑوسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ پیشاب کیا ہے۔ کچے گھر ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، گھروں میں باتھ روم تو اب بننے لگے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتے تھے، تو کہیں مٹی کی جگہ پر، کہیں سائے میں، کہیں بھی کوئی پیشاب کر لیتا تھا۔ اب اس بندے نے پڑوسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا، تو وہ پڑوسی کی حق تلفی سمجھی اس نے کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا، کہ اس کے گھر کے باہر میں نے گندگی کی۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یوں فرمایا کسی نے اگر پڑوسی کی حق تلفی کی ہے یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمارے ساتھ نہ جائے، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، فوراً معافی تلافی کی آپ نے، اور پھر اللہ کے محبوب نے ان کو سفر کی اجازت دی جب انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو گویا کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے ساتھ سفر پہ جانے سے روک دیا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے آس پڑوس میں ادھر بھی گھر ہیں، ادھر بھی گھر ہیں، سامنے بھی ہیں، ہم صفائی کرتے ہیں، کچرا ان کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں ان کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، رات کو سونے کا وقت ہے ہم اپنے گھر میں گانے بجا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پڑوسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، اپنی دیوار پر کچھ ٹھوک رہے ہیں، اس کے گھر میں آواز جا رہی ہے، کوئی مریض ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جان بوجھ کر، اور پھر بھی ہم مسلمان اور نیک بنے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف سے بچانا ہے، دل آزاری سے بچانا ہے۔ آج کل ایک رواج ہے جو بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا ہے، کسی نے مرحوم سے کوئی لین دین کیا ہو یا کوئی لین دین ہو تو وہ میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان کا جواب دہ ہوں۔ اچھی بات ہے، اپنے مرحومین کے لیے جواب دہ ہو رہے ہیں دنیا میں تاکہ ان کا معاملہ سیدھا ہو جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے آپ کو مرحوم ہونے سے پہلے اپنے معاملات دنیا میں سیدھے کر کے جائیں۔ پتہ نہیں ہمارے وارثوں کو یہ موقع ملے نہ ملے، پتہ نہیں وہ ہمارے حق ادا کر سکے نہ کر سکے۔ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات سیدھے کر کے جائیں، ہماری ڈائری میں سب لکھا ہو، یہ لین دین ہوا، سب کلیئر ہے، ہر روز ہم کلیئر کر کے سوئیں، تاکہ اگر رات کو سوئے اور صبح نہ اٹھے
تو ہمارا لین دین کسی کے ساتھ نہ ہو، ہمارے معاملات خراب نہ ہو، ہمارے وارثین کو اعلان نہ کرنا پڑے یہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ توفیق دے نہ دے، ہمارے سے کوئی ایسی حق تلفی ہو جائے کہ ہمارے وارثین اعلان ہی نہ کریں اور وہ ہمارا حق کسی کو دے ہی نہ، جو کسی کو ہم نے ادا کرنا ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے آخرت میں، قبر میں؟ تو ہم زندگی کے اندر ہی اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ دوسری اور اہم بات وہ یہ ہے، ہم آج کل بات اچھی سنتے ہیں، رمضان آتا ہے، کوئی عبادت کرتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تو ہم معافی تلافی کرتے ہیں لوگوں سے، تو ہم بعض دفعہ معافی کا غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، کسی سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، لیکن ہم معافی کیسے مانگتے ہیں؟ ہم اس سے جا کر ملتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، احسان کیا آپ نے معافی مانگ کے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ جا کر یوں کہیں فلاں موقع پر فلاں فلاں کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میری غلطی تھی، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے آپ کی حق تلفی کی، فلاں موقع پر میں نے آپ سے پیسے لیے تھے، دیے نہیں آج تک، یہ پیسے موجود ہیں، اور فلاں غلطی اس کو یاد کرائیں کہ یہ میں نے کیا تھا، اب میں اس غلطی کی معافی آپ سے مانگنے آیا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ پورے علاقے میں نہیں پتا کس کس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جمعے کا دن ہو، عید کا دن ہو، جب لوگ زیادہ جمع ہو تو وہاں پر لوگوں کو کہیں کہ آپ مجھے چپل ماریں، کسی کو حق یاد ہو کہ میں نے حق تلفی کی ہے تو مجھے بتائے، میں اس کا حق ادا کروں گا، اگر معافی مانگنے کی بات ہوگی تو میں معافی مانگوں گا، اور اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو آپ چپل لے کر کھڑے ہو کہ مجھے مارو اور اپنا حق ادا کر لے لو، وصول کر لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب کچھ کرو، ظلم بھی کرو، مال کا وراثت کا مال بھی کھا لو، دو پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاؤ، اور عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ، حج عمرے پہ جاتے ہوئے گلے مل کر بھئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ ایسے بھلکڑ تو ہم ہیں نہیں، ہم اپنا دیا ہوا 1 روپے نہیں بھولتے، اور دوسروں کو دی ہوئی تکلیفیں ہم بھول جاتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کی ہوئی ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد ہمیں سب ہوتا ہے، شیطان اور نفس ہمیں پھسلاتا ہے کہ نہیں تجھے کہاں یاد ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا کچھ، بس یہ یاد ہے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں اللہ کے یہاں نہیں چلتی، یہ ہمارے ہاں چل جاتی ہے، انسانوں میں چلتی ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ نام اعمال میں کیا لکھا ہے، ہم نے کس رات کو، کس گھنٹے میں، کس منٹ میں کیا کیا تھا، اللہ سب جانتے ہیں۔ اندھیری رات ہو یا دن کا اجالا ہو، ہمارے نکلے ہوئے بولوں کو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ تو جب اللہ سب جانتے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو یاد رکھیں۔ یاد نہ آ رہی ہو تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ اللہ کے آگے پڑھیں اور کہیں اللہ میں نے حق تلفیاں تو بہت کی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی، آپ مجھے یاد دلا دیں کہ مجھے کس کس کی میں نے حق تلفی کی ہے، تاکہ میں اس کے حق ادا کر دوں، میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں، اگر اس کو کچھ دینا ہے تو میں اس کو دے کے اپنی جان چھڑا لوں۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے، اپنے دلوں کو صحیح نہیں کریں گے، دل آزاریوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔